اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو شب جمعہ جمعرات کی رات زمین پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم یعنی سونے کے پین ہوتے ہیں، چاندی کے پیپر ہوتے ہیں، چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، اور جمعرات کی رات جو بھی درود پڑھتا ہے وہ فرشتے اسپیشلی اس میں اس کا نام لکھتے ہیں۔ یعنی جمعرات کو درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھنے کا اسپیشل ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جمعرات کو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کہتے جمعرات بھری مراد، یہ مانگنے کی رات ہے، یہ مرادیں بھرنے کی رات ہے۔ اور دیکھو کتنی کمال کی بات ہے دعوت اسلامی میں کہ ہم جمعرات کی رات قبولیت کی رات ہے، اور اسی رات دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوتا ہے، بیان بھی ہوتا ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، سب مل کے دعا بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے، تو نیت کریں کہ ہر جمعرات پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اچھا، پھر جمعے کا دن یہ بھی بڑا کمال کا دن ہے، خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور چلو آج ایک اور آپ کو وظیفہ بھی دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو جائے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ آؤ میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ یہ علماء کرام کے اقوال سے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی احادیث کے ذریعے ہمیں اپنی زیارت کا فارمولہ عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو کوئی شخص یہ درود پاک اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور، یہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کو خواب میں نبی پاک کی زیارت عطا فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں جو میری خواب میں زیارت کرے گا نا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ میرے حوض کوثر پر آ کر پانی بھی پیے گا، اور جو حوض کوثر کا پانی پی لے گا اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دے گا۔ تو یہ ہے درود پاک۔ درود پاک جو ہے نا یہ باندھ لو اپنی زندگی میں۔ تو آئیے میں بھی نیت کر لوں، آپ بھی کر لیں کہ آج سے روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا مبارک شخصیت ہیں، کیا عظیم ہستی ہیں کہ جب بھی ان کا نام لیں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے۔ اللہ کریم نے وہ مقام عطا کیا کہ آپ علم کے بھی سمندر ہیں اور عشق میں بھی عاشقوں کے امام ہیں۔ آج آپ کی زندگی کا ایک بڑا نرالا وصف ہم سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث پاک، سبحان اللہ، ایک تو حدیث پاک کہتے کس کو ہیں، اور پھر حدیث سے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لگاؤ کیسا تھا، علم حدیث کا کتنا آپ کے پاس موجود تھا۔ اور ہم امتی ہیں تو امتی ہونے کے ناطے ہم کو حدیث پاک پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنے کا کتنا شوق ہونا چاہیے۔ آج ہمارا ٹاپک انشاءاللہ یہ ہوگا۔ یاد رہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ افعال اور مبارک احوال کو حدیث کہتے ہیں۔
البتہ بعض دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین یعنی حالت ایمان میں صحابہ کرام کی صحبت پانے والے خوش نصیبوں کے فرامین کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے. حدیث پاک کا باقاعدہ علم ہے, اسے سیکھا جاتا ہے, مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے. ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو حدیث پاک پڑھنے کا کتنا شوق تھا, پھر آپ مہارت کتنی رکھتے تھے اور دوسروں تک حدیث پہنچانے کا کیسا ذوق و شوق رکھتے تھے, اس بارے میں آج ہم کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. اصل موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں ایک بات سجا لیجئے کہ دینی علوم میں جو دینی نالج ہے, دینی علوم میں قرآن کریم کے بعد سب سے اہم, سب سے بڑا اور سب سے افضل علم جو ہے وہ علم حدیث ہے. جو عالم دین ہے, جو مفتی ہے, جو اسلام کے متعلق کسی قسم کی بھی تحقیق چاہتا ہے, اس کے لیے لازم اور ملزوم ہے, ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کا بھی علم رکھتا ہو اور کسی ماہر عاشق رسول عالم دین سے باقاعدہ حدیث پاک کا علم بھی حاصل کر چکا ہو. اللہ پاک نے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف جو ہے, ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ علم و حکمت کا گہرا سمندر ہے. زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک زبان ہے کہ اس زبان سے ادا ہونے والا کوئی بھی لفظ حق, حق اور صرف حق ہوتا ہے. حق کے سوا اس مبارک زبان سے کچھ ادا نہیں ہوتا. اللہ قرآن مجید میں اسی مبارک زبان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے, وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. آقا جو فرماتے ہیں سبحان اللہ, وہ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی بات ہوتی ہے. بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اسی مبارک منہ, اسی مبارک زبان کے بارے میں کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا. دیکھو اس آیت قرآنی کا کیسا ترجمہ ہے شعر کے اندر. قرآن نے کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے, وہ وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. اور میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کیا بات ہے میرے آقا کی, ہر لفظ بے شمار معنی لیے ہوئے علم و حکمت کا سمندر نبی پاک کی مبارک زبان سے جاری ہوتا. ارے یہ وہی آقا ہیں کہ جب گفتگو فرماتے تو سامنے والے حیران ہو جاتے. دنیا میں کسی پڑھے لکھے آدمی, دنیا میں کسی ڈگری ہولڈر, کسی جناب دنیاوی تعلیم یا دینی تعلیم والے بندے کے سامنے بیٹھو, سمجھ آتا ہے یار اس نے پڑھا بہت اچھا ہے, مطالعہ بڑا گہرا ہے, استاد بڑا مضبوط ہے, اس لیے بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے. سنو جب آقا گفتگو کرتے, عرب کے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے انٹلیکچوئل, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہتے تھے یہ فصاحت کہاں سے آئی, یہ بلاغت کہاں سے آئی, انہوں نے تو کوئی کتاب پڑھی نہیں, کسی مدرسے گئے نہیں, کسی استاد سے سیکھا نہیں, پھر ایسی زبان کہاں سے پائی. سبحان اللہ, رب نے اپنے حبیب کو براہ راست علوم عطا فرمائے, براہ راست حکمت عطا فرمائی, اور وہی الفاظ, وہی زبان, وہی انداز کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا, میں نثار تیرے کلام پر. حضور بولنے والے تو بڑے آئے, کلام کرنے والے تو بڑے آئے, مگر آقا جب آپ کلام کرتے ہیں تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے جب نبی پاک بات کرتے تھے, بیان فرماتے تھے, گفتگو فرماتے تھے, بڑے بڑے فصیح و بلیغ انٹلیکچوئل جو اس زمانے کے تھے وہ شاکڈ ہو جاتے تھے, حیران ہو جاتے تھے, گمسم ہو جاتے تھے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. حضور جب آپ کلام کرتے ہیں تو لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں بچتا تھا. تو سنو میرے آقا کے الفاظ کی وہ بات ہے. تو سبحان اللہ, آج عاشقان رسول علماء کرام حدیث سیکھنے میں ایک عشق کا پہلو بھی ملحوظ رکھتے ہیں, وہ یہ کہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں.
یہ وہ الفاظ ہیں جن میں دہن مصطفیٰ کی مہک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن میں زبان مصطفیٰ کی چاشنی بسی ہوئی ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جانے کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز گفتگو کی یاد دلاتے ہیں۔ لہٰذا عاشقان رسول علماء کرام اپنے سینے کو یاد مصطفیٰ سے آباد کرنے کے لیے، عشق رسول میں اضافے کے لیے شوق و ذوق کے ساتھ علم حدیث سیکھتے بھی تھے اور اسے آگے پھیلایا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت کی شان تو دیکھو کہ آپ جو ہیں کتنے علوم میں اتھارٹی رکھتے تھے، ماسٹرز رکھتے تھے۔ علماء نے بڑی ڈیٹیل میں بحث کی ہے، آپ نے غور کیا کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم جانتے تھے، اور اس کے لیے اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھے گئے، آپ کی کتابیں پڑھی گئیں، آپ کی سیرت پڑھی گئی، اور پھر علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت 100 سے زیادہ علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ دنیا میں آپ کو کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی ملے گا جس نے پی ایچ ڈی کی ہوگی، ماسٹرز کیا ہوگا، تو وہ کسی ایک سبجیکٹ میں ماسٹر کرتا ہے، کوئی ماسٹر سائنس میں کرتا ہے، کوئی آرٹس میں کرتا ہے، کوئی کسی سبجیکٹ میں کرتا ہے، کوئی جناب بہت آگے بڑھ کر ریاضی میں بڑی آگے بڑھ جاتا ہے، کوئی سائنس میں ماسٹرز کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ایک بندہ میکسیمم ہم نے جو دیکھے 3 4 5 چیزوں میں اسپیشلائز کر سکتا ہے، وہ بھی کوئی جینیس مائنڈڈ ہو۔ مگر اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے کہ آپ 100 کے قریب علوم میں اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ ایسے تھے کہ جب قلم اٹھاتے تھے تو اس علم کی انتہا تک بات پہنچاتے تھے۔ علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کس ادارے میں پڑھا ہے، جس علم پر قلم اٹھاتے لوگ حیران ہو جاتے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے، آپ سے فقہ کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فقہ کے بارے میں جواب دیا، حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے حدیث میں جواب دیا، آپ سے جناب ریاضی میں سوال کیا گیا، میتھمیٹکس کا کوسچن پوچھا گیا، آپ نے اس کے بارے میں جواب دیا۔ علم میراث کا سوال ہوتا ہے، علم میراث کا جواب دیتے ہیں۔ تفسیر قرآن کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں۔ سنو، آپ سے فارسی میں سوال ہوتا ہے، فارسی میں جواب دیتے ہیں۔ انگریزی میں سوال ہوتا ہے، ہاں اعلیٰ حضرت نے انگریزی میں جواب عطا فرمایا۔ آپ سے جناب عربی میں سوال ہوئے، آپ نے عربی میں جواب دیے۔ آپ سے نظم کے ذریعے سوال ہوئے، آپ سے اشعار کے ذریعے سوال کیا گیا، اپنے فتوے میں اعلیٰ حضرت نے اشعار کے ذریعے جواب دیے۔ کون سا علم تھا جس کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا؟ اب علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم نے جانا کہ اعلیٰ حضرت 100 علوم میں ماہر تھے۔ کیسے جانا؟ کہ جو پوچھا اس کا جواب دیا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے قلب اعلیٰ حضرت میں اس سے زیادہ علوم موجود ہوں۔ جس نے جتنا پوچھا آپ نے اتنا جواب دے دیا نا، اور پوچھتے وہ اور عطا فرماتے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کی خاص نگاہ عنایت بریلی کے تاجدار پہ تھی۔ ایسے ہی نہیں کہتے علماء کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ پچھلوں نے لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں عالم یہ تھا کہ علم حدیث کی جو حدیث کا علم رکھتے ہیں اس میں بڑے بڑے علماء کو کچھ یوں سمجھیے کہ القابات دیے جاتے ہیں، ان کی کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں۔ کسی کو محدث کہا جاتا ہے، کسی کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، کسی کو حجت کہا جاتا ہے، کسی کو شیخ الحدیث کہا جاتا ہے۔ مگر علماء کرام کا ایک جو محدثین کا ٹاپ درجہ ہوتا ہے، ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی وہ تمام علماء میں حدیث کے امیر ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں۔ اور سنو، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی، سب سے بڑے مفسر، بلا شبہ بلند رتبہ صوفی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، زبردست ریاضی دان بھی ہیں، اور حدیث کے معاملے میں امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں۔ یہ مرتبہ بڑے بڑے علماء نے اقرار کیا کہ ہمارے زمانے میں حدیث پر جتنا علم سیدی اعلیٰ حضرت کے پاس تھا وہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور یہ بات ایک خوبصورت واقعے سے ذرا سمجھیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے دور مبارک میں ایک بہت بڑے محدث تھے، اور ان کا نام تھا علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے دوست بھی تھے، اور وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک حدیث پاک کی خدمت کی، اور حدیث پاک کی معتبر کتاب بخاری شریف آپ کو زبانی یاد تھی۔
اتنا علم حدیث کا تھا. محدث وسیع احمد صوفی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک شاگرد ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی بہت بڑے عالم دین، سید محمد اشرفی میاں جیلانی. یہ خود بھی بعد میں بہت بڑے محدث بنے کہ بلکہ محدث اعظم ہند کہلائے، یعنی ایسے عالم کہ جن کے شاگرد محدث اعظم ہند کہلائے. ایک دن وہ اپنے استاد صاحب سے کہتے ہیں، محدث وسیع احمد صوفی صاحب سے رحمۃ اللہ تعالی کہ حضور آپ سیدی اعلیٰ حضرت کا جب ذکر کرتے ہیں نا بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، آپ بار بار ان کی باتیں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جب یہ استاد سے شاگرد نے سوال کیا جو اتنا ہونہار ہے، تو محدث وسیع احمد صوفی صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب جواب دینے سے پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے ہیں کہ میرا خاندان الحمدللہ پہلے سے مسلمان تھا، مگر جب سے میں اعلیٰ حضرت سے ملنے لگا ہوں نا مجھے ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس مل گئی ہے، اور بس جن کے صدقے ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی ہے ان کی یاد سے میں اپنے دل کو تسکین دیتا رہتا ہوں. ذرا سنو تو صحیح، محدث وسیع احمد صوفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے الفاظ پر غور کیجئے. وقت کا اتنا بڑا عالم، محدث اعظم، 40 سال جس نے حدیث کی خدمت کی ہو، وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان کی حلاوت جو ہے، مٹھاس جو ہے وہ اعلیٰ حضرت سے ملی ہے. اللہ اکبر، کیا ایمان ہوگا، کیا تقویٰ ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت کا. اور سبحان اللہ کہتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرتا ہوں مجھے اس سے تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی بھی جتنے عاشقان رسول مجھے سن رہے ہوں گے، جس کے دل میں عشق رسول کی شمع ہے نا، اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو تو وہ شمع اور روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ بریلی کے تاجدار تو لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. سمجھ نہیں آتی اعلیٰ حضرت کدھر سے الفاظ لاتے تھے، یہ تخیل کیسا ہے. ارے کبھی درد میں بھی مزہ ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے درد نہیں ہونا چاہیے، درد میں تو تکلیف ہوتی ہے، مگر میرے امام سے پوچھو، کہتے ہیں عشق رسول میں جب درد ہوتا ہے اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. دنیا میں درد ہو تو ڈاکٹر کے پاس دوا چاہیے، اور امام عشق و محبت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کیوں چاہیے مجھے دوا؟ ارے میں تو چاہتا ہوں یہ درد اور بڑھتا رہے، یہ درد کبھی ختم نہ ہو. یہی بات، یہی تخیل. آپ کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. کمال کا خاندان ہے، کمال کی باتیں ہیں. ارے درد میں سکون کدھر سے آ گیا؟ کہتے ہیں دنیا کہتی یا اللہ بے قراری ختم ہو جائے، قرار دے دے، مگر شہنشاہ سخن کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی. میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے، یہ بے قراری بڑھتی رہے، یہ درد بڑھتا رہے. کیونکہ جب یہ درد بڑھتا ہے نا تو دنیا کے درد بندہ بھول جاتا ہے. جب یہ تکلیف، یہ بے قراری بڑھتی ہے تو دنیا کے معاملات سے بندہ دور ہو جاتا ہے. یہی تخیل اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں لکھا. دیکھو آپ مثال کے طور پر ابھی جو عشق رسول کی کیفیت میں نبی پاک کی یادوں میں گم ہوگا نا، اس کو اپنے اور غم یاد نہیں آتے. اب وہ دنیا کے سارے غم بھول جاتا ہے جب آقا کی یاد غالب ہوتی ہے. اور یہی بات بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، واٹ ایور ڈیفیکلٹی یو ہیو، کوئی بھی تکلیف آپ کو ہے، لیکن جب آپ پر عشق رسول کی کیفیت طاری ہوتی ہے، مدینے کی یاد تڑپاتی ہے، آقا کی محبت دل پر غالب ہوتی ہے، تو وہ سارے رنج، ساری تکلیفیں بندہ بھول جاتا ہے. ذکر مصطفیٰ کی یہ شان ہے. کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد سب ہم بھلا دیے. اب ذرا سوچیں کہ وہ کیسی شخصیت ہوں گے کہ جن کا ذکر کر کے محدث وسیع احمد صوفی صاحب کہتے ہیں میں ذکر رضا کرتا ہوں دل کو تسکین ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے. اچھا شاگرد کو تو اپنے استاد سے بڑی محبت ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں حضور ایک بات تو بتائیں، آپ نے 40 سال حدیث کی خدمت کی ہے، بخاری آپ کو زبانی یاد ہے، تو کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہیں حدیث میں آپ کے برابر ہیں؟ کیا وہ حدیث میں آپ جتنا رتبہ رکھتے ہیں آپ کے برابر ہیں؟ تو کہا ہرگز نہیں. ہو سکتا ہے شاگرد خوش ہو گیا ہو کہ نہیں میرے استاد کا مرتبہ بہت بڑا ہے. کہا ہرگز نہیں، احمد رضا میرے برابر نہیں ہے.
تو کہا اچھا، کہ اس کا مطلب یہ ہے، وسیع احمد صورتی صاحب کہتے ہیں کہ میں سالہ سال اعلیٰ حضرت سے علم حدیث سیکھتا رہوں، ان کی شاگردی اختیار کروں، پھر بھی ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اپنے زمانے کا محدث کہہ رہا ہے، جس کے شاگرد محدث اعظم ہند بنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شاگردی سالہ سال بھی اختیار کر لوں، میں ان کے قدموں کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے ایک شخصیت کو کتنے علوم سے نوازا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو مکے مدینے کے علماء سبحان اللہ انہوں نے سند حدیث دی، اور جب میرے رضا خود مدینے پہنچتے ہیں، مکے پہنچتے ہیں، لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ بریلی کے تاجدار مکہ پاک آئے ہیں، عرب و عجم سے، اور جناب دنیا کے کئی ملکوں سے علماء آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے ہیں حضور آپ ہمیں کوئی حدیث کی سند دیجئے تاکہ اپنی حدیث کی سند میں ہم آپ کا نام بھی ذکر کر سکیں کہ ہمیں احمد رضا نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام آپ کو حاصل تھا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ پیلی بھیت میں 1303 سنہ ہجری ہے، محدث وسیع احمد صورتی نے مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی، اور وہاں پر ملک کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی، بڑے بڑے محدثین آئے تھے، بڑے بڑے مفتیان کرام موجود تھے، اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے، اعلیٰ حضرت کو بیان کی دعوت دی گئی۔ ویسے اعلیٰ حضرت جلسوں میں بہت کم جاتے تھے، مگر اتنے بڑے فورم پر، اتنے بڑے مفتیان کرام کے سامنے اعلیٰ حضرت نے علم حدیث پر بیان کرنا شروع کیا۔ سنو بیان کیسا کیا۔ اعلیٰ حضرت 3 گھنٹے تک بیان فرماتے رہے، ایسے علمی نکات بیان کیے کہ بڑے بڑے علماء حیران تھے، اور وہ حیرت سے بیان سن رہے تھے۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے بیان ختم کیا، محدث سہارنپوری کے بیٹے بے ساختہ آگے بڑھے، جلدی سے اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور زبان حال سے گویا یہ اعلان کر رہے تھے، سکہ بٹھایا ایسا حیرت میں سب ہے قاسم، سکہ بٹھایا ایسا حیرت میں سب ہے قاسم، جس سمت بھی آیا احمد رضا ہمارا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کو علم حدیث پر ملکہ کیسا تھا، حدیث یاد کتنی تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اتنی حدیث یاد تھی، اللہ جانے اور اس کے حبیب جانے۔ سنو اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر تھوڑا سا بچتے ہیں کہ آپ سے ایک سوال ہوا کہ کسی کو خدا سمجھ کر نہیں بلکہ اسے بندہ سمجھ کر صرف اس کی تعظیم کے لیے اسے سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کوسچن ہوا اعلیٰ حضرت سے، جواب 2 لائنوں میں بھی دیا جا سکتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 حدیثوں کی روشنی میں یہ ثابت کیا، فتویٰ لکھا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ آپ سے سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے، آپ بتائیے اس کے بارے میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب لکھا، سنو 300 حدیثیں ذکر فرمائی، جواب میں ایک مسئلے کے جواب میں میرے رضا نے 300 حدیثیں لکھی، اور الحمدللہ بتایا کہ ہمارے آقا اللہ پاک کی عطا سے دافع رنج و بلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو اس میں قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لائیے۔ امام عشق و محبت نے اس کا ایمان افروز جواب لکھا، 100 احادیث لکھ کر ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے، اپنے فتوے میں قلم اٹھاتے ہیں، جواب لکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں 24 حدیثیں ذکر فرمائیں، ہمارے آقا و مولا علیہ السلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے۔ جب اس موضوع پر جواب لکھتے ہیں تو کلام کرتے ہوئے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت پر سوال ہوا، اس کے جواب میں 56 حدیثوں کا ذکر کیا۔ والدین کے حقوق کے متعلق سوال ہوتا ہے، ایک ہی فتوے میں ایک ہی ٹاپک پر اعلیٰ حضرت 91 حدیثیں لکھ کر ثابت فرماتے ہیں۔ علم کا دریا ہوا ہے موج زن تحریر میں جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا۔ سنو، ایک تو حدیث کا علم ہے، دوسری حدیث سے محبت ہے، تیسرا حدیث پر عمل کا جذبہ کیسا ہے۔ حدیث تو میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، پہلے تو حدیث سے محبت آج بڑھا لو۔ آقا کی باتیں ہیں، نبی پاک کا ذکر ہے، ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، ہم کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں دنیا بھر کے لوگوں کے اقوال کوٹس لوگ پڑھتے ہیں، یار فلاں نے کہا تھا، فلاں فلسفی نے کہا، فلاں کا یہ جملہ ہے، تمہیں دوسروں کے جملے یاد ہیں۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ آپ کو نبی پاک کی حدیثیں کتنی یاد ہیں، آقا کی باتیں کتنی یاد ہیں؟ کلمہ جن کا پڑھا، جنہوں نے شفاعت ہماری کرنی ہے، ان کی باتیں یاد ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ ایسا نہ کرو،
ہمارے سینے میں نبی پاک کی باتیں ہونی چاہیے. یہ سینہ مدینہ بنا لو, آقا کی یادوں کا خزینہ بنا لو. سنو, اعلیٰ حضرت کو حدیثیں تو ہزاروں لاکھوں یاد تھی, عمل کیسا تھا. ایک بار مکہ پاک میں ہے اعلیٰ حضرت, اور طبیعت خراب ہو گئی, بخار. اب دوائی وغیرہ لی, جیسے ہی تھوڑا سا باہر نکلے تو دیکھا بادل آ گئے. طبیعت ٹھیک نہیں تھی, مگر فوراً مکہ پاک حرم میں پہنچ گئے, اور حرم میں پہنچے تو بارش شروع ہو گئی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مجھے حدیث یاد آ گئی کہ میرے آقا نے فرمایا جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ابھی بخار سے اٹھے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو ہوتا ہو جائے. آقا نے فرمایا مجھے رحمت میں تیرنا ہے. آپ نے طواف شروع کر دیا. حدیث پڑھی بھی ہے, عمل کا جذبہ بھی ہے, حدیث پر یقین بھی ہے. ایک بار اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں کچھ پرابلم ہو گیا. ڈاکٹروں نے کہا کتاب چھوڑ دیجئے, پڑھنا چھوڑ دیجئے, لکھنا چھوڑ دیجئے, ورنہ بینائی چلی جائے گی. اتنے سال بعد آپ کی بینائی ختم ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا 15 دن تو چھوڑیں. آپ کہتے ہیں 15 منٹ کتاب نہیں چھوڑ سکتا, مجھے فتوے دینے, امت کی رہنمائی کرنی ہے, نیکی کے کاموں کا انبار ہے. ڈاکٹر منع کرتے, حکیم منع کرتے, کہا نہیں مانو گے, آنکھیں چلی جائیں گی. اعلیٰ حضرت کو حدیث یاد آئی, میرے آقا نے فرمایا ہے کسی بیمار کو دیکھ کر جو کوئی یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, تو پھر آقا فرماتے ہیں کسی بیمار کو دیکھ کر دعا پڑھ لے وہ مصیبت اسے نہیں ہوگی, وہ مصیبت سے محفوظ رہے گا. اعلیٰ حضرت نے موتیے کی بیماری والے ایک شخص کے پاس جا کر اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی, قلم نہ چھوڑا, کتابیں نہ چھوڑی. کہتے ڈاکٹر کہتے بینائی چلی جائے گی. جب سے دعا پڑھی ہے 30 سال ہو گئے ہیں, آنکھیں سلامت ہیں. حدیث پر یقین بھی تو ہونا, نبی پاک پہ محبت کا دعویٰ بھی ہے اور دل میں یقین بھی نہیں ہے. سنو, سیکھو اعلیٰ حضرت سے یقین. حج کا موسم تھا, اپنی والدہ کے ساتھ مدینے جا رہے ہیں, بحری جہاز میں طوفان آ گیا, خطرناک طوفان, اتنا خطرناک طوفان کہ جو جہاز میں لوگ تھے نا سب نے کفن پہن لیے کہ اب تو گئے. اعلیٰ حضرت کی والدہ بھی تھی, کہ ماں جی گھبراؤ نہیں, کچھ نہیں ہوگا. ماں بھی پریشان تھی, کہ ماں جی مت گھبراؤ, کچھ نہیں ہوگا. ماں پھر بھی, ماں بڑی عمر کی تھی, کہ ماں میں خدا کی قسم کھاتا ہوں ہماری کشتی نہیں ڈوبے گی. اعلیٰ حضرت پر سکون تھے, ماں کے سامنے قسم بھی کھا لی. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان چلا گیا, کشتی ٹھیک ہو گئی. تو ماں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ یہ قسم کیسے کھائی تھی. ماں بھی جانتی تھی نا یہ مفتی ہے, عالم ہے, ایسی قسم کیسے کھا لی. کہا میں نے نبی پاک کی وہ حدیث پڑھی ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی کشتی میں سوار ہو اور یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم, اس کی کشتی نہیں ڈوبے گی. ماں میرے آقا نے فرمایا تھا کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے. ہو سکتا ہے بریلی کے تاجدار نے اسی طوفان کے عالم میں وہ شعر لکھا ہو کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, آقا آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. اللہ اکبر. یہ یقین تھا نبی پاک کی باتوں کا. بس فضائل تو میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنتے ہیں. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے, ہم وظیفہ پڑھتے ہیں پھر بھی یقین نہیں ہوتا دل میں. چلو پڑھ لیتے ہیں, مولانا صاحب نے بولا ہونا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں ابھی سے بتا رہا ہوں, تعویذ لے کر آئیں گے, چلو پہن لیتے ہیں, ہوتا تو کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. ہاں علماء فرماتے ہیں کہ جس کو وظیفے تعویذ دعا پر یقین نہ ہو اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ اس کا وظیفہ عمل کرتا. یہ یقین جو ہے نا, بلیو, یہ عمل کرواتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو تاکہ آئندہ جب دعا کیا کرو, اللہ سے مانگ رہے اور یقین بھی نہیں ہے تو پھر ملنا کدھر سے ہے. جو دینے والا خالق ہے, بندے کو رب پہ ہی بھروسہ نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا. کوئی آپ کو کہے یار مدد کر دے لیکن لگتا نہیں آپ کرو گے, آپ بولو گے جا بھائی ادھر سے پھر مانگنے کیوں ہے جب دیر لگتا ہے میں کروں گا ہی نہیں. دعا مانگ رہے ہوتے ہیں, یار مانگ لیتا ہوں, ہوتا تو کچھ نہیں. یقین, بلیو. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, کئی بہت ٹائم گزر گیا. تو گاؤں والوں نے پلان کیا کہ بھائی بارش نہیں ہو رہی, سب مل کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. نماز استسقاء اور جو دعا کا طریقہ ہے. گاؤں والے جب جمع ہوئے نا تو ایک نوجوان چھتری لے کر آیا. تو لوگوں نے کہا مذاق اڑایا اس کا, اللہ کے بندے ایک قطرہ بارش کا آج تک ہوا نہیں, کتنے سال ہو گئے, مویشی پیاسے, کنویں سوکھ گئے, کھیتیاں برباد ہو گئیں, تو چھتری لے کر آیا. اور نوجوان کہتا ہے مانگنے کس سے آیا ہوں, اللہ سے مانگنے آیا ہوں نا, بارش دینے والا وہی ہے, بارش ہو گئی تو بھیگتا ہوا جاؤں گا کیا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں اس نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا شروع ہوئی اور بارش بھی شروع ہو گئی. وہ نوجوان نے چھتری کھولی, وہ چھتری کے نیچے گیا, باقی سارا گاؤں بھیگتا ہوا گیا. یقین تو لاؤ نا. اگر آج ہو ابراہیم سا ایمان پیدا,
اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، آج بھی آگ تمہارے لیے گلزار بن جائے گی، مگر وہ یقین، وہ ایمان حضرت ابراہیم والا دل میں لانا ہوگا۔ ہمارے دل میں یقین ہی نہیں ہے تو کدھر سے وظیفہ کام کرے گا؟ سنو اعلیٰ حضرت کا طوفان سے کچھ نہیں ہونا، آنکھیں نہیں جانی، نہیں گئی، کیونکہ نبی پاک کے وعدوں پر، سچے وعدوں پر بریلی کے تاجدار کو یقین تھا۔ سیکھو ان سے، سمجھو ان سے کہ یہ حدیث پاک اور میرے آقا کی زبان سے جو نکلا اس پر کیسا یقین ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، باتیں تو بہت ساری ہیں، بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو جو ہے ہم غور سے پڑھیں، سنیں، اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ پہلے کے زمانے میں لوگ حدیث کے لیے کیا کرتے تھے؟ آتا یہ کہ حضرت ابو العباس مستغفری ایک حدیث کے لیے گئے تو آپ سے یہ کہا گیا، مصر گئے تو وہاں کے محدث صاحب نے کہا کہ اگر حدیث سننی ہے نا تو پہلے 1 سال کے روزے رکھے آؤ۔ آپ نے 1 سال کے روزے رکھے، اس کے بعد انہوں نے آپ کو ایک حدیث سنائی۔ ایک حدیث کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے تھے، ہوائی جہاز کا نہیں، گھوڑوں کا، اونٹوں کا، مہینوں میں پہنچتے تھے اور ایک حدیث سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے نبی پاک سے، یہ صحابہ سے، یہ ان کے پاس سند ہے، میں ان سے ایک حدیث سن لوں۔ آج ہمارے پاس حدیث کی کتابیں ہیں، سافٹ ویئر ہیں، ارے جناب بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس کہانیاں پڑھنے کا، ڈائجسٹ پڑھنے کا، ناول پڑھنے کا ٹائم ہے، موبائل پر جناب گھنٹوں پتہ نہیں کون کون سے پیج گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹائم نہیں تو نبی پاک کی باتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، آقا کے جملے پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ خدا کی قسم براہ راست حدیث پڑھو، وہ دل میں اتر جاتی ہے، کیونکہ باتیں کس کی ہیں؟ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں۔ سلام میں تو پڑھتے ہو کہ نبی پاک کی باتیں کیسی تھی، لیکن کتاب میں کب پڑھو گے؟ دل میں کب اتارو گے؟ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں۔ پڑھو نا میرے آقا کی باتیں، عمل کرنا شروع کر دو، تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے، آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے۔ اور سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا پیارا ماحول کہ جہاں پر ہمیں کس قدر حدیثیں جو ہیں وہ پڑھنا آسان ہو گیا، سمجھنا آسان ہو گیا۔ ایک اور بڑا پرابلم ہے، آج کل لوگ دین بھی سیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار میں تو سب کی سن رہا ہوتا ہوں، انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے جو نظر آیا اس کی سننا شروع کر دیں۔ مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو اپنا گھر بنانا ہو تو کبھی آپ نے گھر کا نقشہ کسی موچی سے بنوایا؟ یار گھر کے پاس موچی ہے، چپل بڑے اچھے سیتا ہے، اسے گھر کا نقشہ بھی بنا لیتا ہے۔ تو کوئی کہے گا پاگل ہو گئے بھائی، وہ چپل سینا جانتا ہے، گھر نہیں بنانا جانتا۔ اچھا کبھی ایسا ہوا لوہار کی دکان پہ گئے، کہا یار تو لوہا بڑا اچھا کاٹتا، ذرا ہڈی وڈی بھی کاٹ کے سیٹ کر دے بھائی۔ ارے بھائی یہ ڈاکٹر کا کام ہے، لوہار کا کام نہیں۔ اچھا اتنی عقل ہے آپ کو۔ اسی طرح آپ نے کپڑے سلوانے ہیں تو آپ کا یار وہ میرا ایک دوست ہے، اس کی جناب وہ میڈیسن کی دکان ہے، اس کو کہہ رہا ہوں کپڑے بھی سی دے گا، کپڑے درزی سیے گا، دوائی ڈاکٹر دے گا، نقشہ جو ہے وہ تعمیر کرنے والا بلڈر بنائے گا۔ سب چیزوں کے لیے ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دین کسی سے بھی سیکھ لیں گے، جو سکھانا چاہے ہم سیکھ لیں گے، یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ۔ باقی ہر چیز کے لیے ایکسپرٹ چاہیے، لیکن دین جناب جس کی جو مرضی ہو قرآن کی شرح بیان کرے، حدیث کی شرح بیان کرے، یاد رکھو یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ ہم نے سننی اسی کی ہے جس نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے، جو باقاعدہ عالم دین ہے اور عاشق رسول عالم دین ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہمیں پلانی ہے، ہم نے اسی کے قدم کو تھامنا ہے۔ ورنہ بے شک کتنی بڑی باتیں کر لے، اس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں، ارے فرشتوں کا استاد بھی تو شیطان ہی تھا نا، کتنا علم تھا اس کے پاس، تو اس کی بھی باتیں سن لیں گے کیا؟ علم ہونا یہ دلیل نہیں، دل میں عشق رسول ہونا یہ ضروری ہے۔ ہاں ہمارا امام وہی ہے جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے۔ ہر کسی کی سن لیتے ہو، اچھا پھر سنتے پہ ٹینشن میں رہتے ہیں، پتہ نہیں یار وہ والا اس نے تو یہ بات کر دی، اس نے تو یہ جملہ کہہ دیا، اب جناب اپنے عقیدے اس پہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں سننی ہے سب کی؟ ہمیں صرف عاشقان رسول کی سننی ہے۔ بریلی کے تاجدار موجود ہے نا، آج دیکھو اعلیٰ حضرت کیسے پیرامیٹر ہیں، کسی کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لو، کہتے نا نام ہی کافی ہے، چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لو عشق رسول دل میں موجود ہے، چہرہ چینج ہونے لگے تو سمجھ لو بدال میں کچھ کالا ہے، کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ خود اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل کے رضا ہے خنجرے خوخار مرکبار،
اعداء سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں، اللہ نے وہ مرتبہ دیا ہے، ان کا نام ہی کافی ہے، ذکر کرو، چہرے پر مسکراہٹ ہے تو سمجھ لو نبی کا دیوانہ ہے، پرابلم ہے تو خود سمجھ جاؤ جو اعلیٰ حضرت والا نہیں۔ امیر اہل سنت ایسے نہیں کہتے، کمال کی ہستی ہیں، کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت والا ہے وہ ہمارا ہے، اور ہم بھی اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، یہ غوث پاک کے پاس لے جائیں گے، غوث پاک ہمیں نبی پاک کے قدموں میں لے جائیں گے، اور آقا نے انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں لے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کو تو انشاءاللہ وہ مرتبہ ملنا ہے۔ ابھی تو دیکھو تو صحیح، اعلیٰ حضرت نے ایک تمنا کی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، ایک تمنا اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا کی ہوئی ہے؟ وہ پڑھتے ہو نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ کلام جو اس طرح مقبول ہو جاتے ہیں نا، ایسے نہیں ہوتے، یہ اللہ پاک کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں میں سمجھتا ہوں اذان کے بعد جو نغمہ سب سے زیادہ گنگنایا جاتا ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ارے کہاں کہاں، افریقہ، امریکہ، یورپ، میں دنیا کے تقریباً ملکوں میں گیا ہوں، میں نے ہر زبان کے بندوں کو، میں نے عربیوں کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ ایسی کیسے ان کی زبان پر آ گیا؟ ارے یہ بارگاہ رسالت کا مقبول سلام ہے۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت نے آخری شعر میں ایک تمنا کی ہوئی ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اے رضا قیامت کا دن ہو اور مجھے وہاں بھی قدسی کہتے فرشتوں کو، فرشتے کہیں ہاں رضا آقا آ گئے ہیں، تیری باری ہے، اور میں وہاں کھڑے ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تھام رکھو اعلیٰ حضرت کا دامن، انشاءاللہ قیامت کے دن یہ محفل ہونی ہے، میرے رضا کو انشاءاللہ یہ مقام ملنا ہے، اور جو ان کا دامن تھامے ہوئے ہوگا انشاءاللہ ہم بھی اس محفل میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو آسیوں تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے۔ اعلیٰ حضرت کے جو شہدائی ہیں وہ انشاءاللہ نوازے جائیں گے، اور ہمیں اعلیٰ حضرت سے صرف اس لیے ہی پیار ہے کہ وہ نبی پاک سے والہانہ محبت کرتے ہیں اور ہمیں دین متین پر چلنے کا صحیح سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہر کسی کی جو باتیں سننے والا معاملہ ہے نا، مہربانی کر کے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے میری طرف اس بات کی نسبت کی جو میں نے نہ کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جھوٹی جھوٹی حدیثیں گھڑ کر، حدیث کا اپنی مرضی کا مطلب بنا کر، جس کو جو مرضی پڑی ٹائی پینٹ پہنی جناب حدیثیں بیان کرنی شروع کر دی، جس کا جو موڈ آیا، اس کا چہرہ اسلامی نہیں اور اسے تم باتیں اللہ رسول کی سن رہے ہو۔ ہمیں وہ چاہیے کہ جو سچا عاشق رسول اور باعمل عالم دین ہو۔ خدا را اپنے قبلے کو درست کرو نا، گھر کیوں نہیں بناتے موچی سے؟ نہیں یار، گھر کا بیڑا غرق کر دے گا۔ دین کیوں سیکھتے اس سے جو تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دے گا؟ نہیں سیکھنا ہم نے اس سے دین کی باتیں۔ تو بہرحال اپنی ڈائریکشن درست کریں اور عاشقان رسول علماء کا دامن تھامیں۔ حدیث کے حوالے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہی بیان کر دیتا ہوں۔ آج سے ایک اور نیت کریں کہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے ٹائم نکالیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ عز و جل اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنے، اسے یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تم تر و تازہ ہو جاؤ گے، تمہارے چہرے پہ رونق آ جائے گی، فریش فیل کرو گے۔ آقا کی حدیثیں یاد کرو اور دوسروں کو پہنچانا شروع کر دو۔ انشاءاللہ آقا کی دعا ہے کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں حدیث جو ہے اس سے محبت ہونی چاہیے، اور حدیث جو ہے وہ پڑھنے کے کتنے آسان ذرائع ہیں۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر احادیث کی کتنی ساری کتابیں ملتی ہیں، اوتھنٹک روایتیں، حدیثیں، جس میں آپ کو جناب کتاب کا حوالہ بھی مل جائے گا۔ آپ وہ کتابیں حدیثوں کی لیجئے، پڑھنا شروع کر لیجئے، درس نظامی کیجئے، تو انشاءاللہ آپ بھی طالب علم دین بن جائیں گے۔ اب تو آن لائن درس نظامی شروع ہو گیا، جامعۃ المدینہ جگہ جگہ دعوت اسلامی کے کھل رہے ہیں، خود داخلہ لیں، اپنے بچوں میں سے کسی کو درس نظامی کروائیں۔ بلکہ سبحان اللہ، وہ ایک جملہ کہتے ہیں لوگ، یار گھر میں فیملی میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، یار کوئی خاندان میں ایک وکیل ہونا چاہیے۔ سچی بات یہ، گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو بنائیں اپنے بچوں کو حافظ اور عالم اور حدیث کا عالم بنائیں۔ اور سبحان اللہ، اور بہت ساری رسائل ہیں، کتابیں ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت کتاب میں مشورہ دیتا ہوں، انوار الحدیث، اور ایک بڑی پیاری موبائل ایپلیکیشن ہے، اسلامک ای بک لائبریری۔ پیسے نہیں خرچ کرنے، کتاب پہ خرچہ نہیں کرنا نا، تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی۔ تو انشاءاللہ اس پہ جناب دعوت اسلامی کی بہت ساری آپ کو کتابیں جو ہیں وہ فری میں مل جائیں گی۔ آپ موبائل پہ پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیں۔ صلو علی الحبیب۔ میرے اعمال کی اصلاح کرم سے